جب حضور کے دین کے لیے مر مٹنے کی بات ہوگی تو انشاءاللہ حضور کے فیض آباد کے غلام ہمیشہ یاد رہیں گے. آپ تو ابھی آپ کا نام تو باطل کے خلاف ایک استعارہ بن چکا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر ظلم و جبر کا سامنا ہو وہ بھی اس انداز سے ہو کہ جب آپ کا جنازہ مبارک گھر سے اٹھ رہا تھا تو اس گھر کے سارے دروازے ٹوٹ چکے تھے. مجھے خود آخر میں جب فیض آباد آپ تشریف لائے رات کو اور میں مذاکرات کے لیے جا رہا تھا تو مجھے کہا کہ میں کوئی وہ نہیں کرتا، لیکن اتنا آپ نے ان سے ضرور پوچھنا ہے کہ آپ کیسے لوگ ادھر بھیج دیتے ہیں. یہ رہے کہ میرے جو علامہ صفدر صاحب ہے جو میرے امام ہے مسجد کا، جب وہ دروازے سارے توڑ رہے تھے پولیس والے تو انہوں نے کہا کہ اس دروازے کو میں کھلواتا ہوں لیکن میرا وضو نہیں ہے، اس میں موئی مبارک پڑا ہوا ہے، میرا وضو نہیں ہے، میں آپ کے سامنے یوں وضو کرتا ہوں اور آ کر کھلواتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے اور پھر لاتوں پر اور جو ہے نا انہوں نے اس پر وہ دروازہ کھلوایا. بابا جی اس پر ایک عجیب کیفیت تھی آپ پر کیا جب آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس کمرے میں موئے مبارک ہے، آپ یقین کریں اس انداز سے وہ اس کا جنازہ مبارک اٹھ رہا تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے وہ سارے توڑ چکے تھے اور کھلے ہوئے دروازے توڑ چکے، یعنی صرف اس لیے کہ ہم آپ کو کہ آپ کو صرف اس وجہ سے کہ آپ اس مشن سے پیچھے ہٹ جائے، ورنہ ہم نرمی کرنے والے نہیں. مگر آپ کا پیچھے ہٹنے والے تھے، آپ نے تو ہر وقت اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اس لیے اس قائد عظیمت کو انشاءاللہ تعالی ہم آج ان کی خدمات کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مشن کے ساتھ تجدید عہد وفا کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ چاہے زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے ہمارے سامنے کچھ بھی آ جائے، یہ سفر ہے کوئی جانا یہ قدم قدم بلائیں. یہ تو آ جائیں گے سامنے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں جو میرے کریم آقا نے سختیاں برداشت کی، جو میرے کریم آقا کے صحابہ نے اس دین کے لیے سختیاں برداشت کی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور انہوں نے کر دکھایا. وہ جو واقعات ان پر ہوئے ہیں ہم صرف سوچ بھی نہیں سکتے اور وہ واقعتاً اس پر ہوئے ہیں. ان کے سامنے ان کے بچوں کو، ان کے مال اولاد کو کس کس طریقے سے اذیتیں دی گئی، مگر پھر بھی وہ اس دین پر مستقیم رہے اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں اس دین کی خوشبوئیں ہیں. اس لیے ہمارے سامنے مشکلات تو ہوں گی، ظاہری بات ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بات، اس میں ہمارے سامنے مشکلات تو آئیں گے لیکن ہم نے ان مشکلات کا سامنا کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم تحریک میں جب حضور کے لیے بندے کے سامنے مشکلات ہو تو اس مشکلات میں بھی مزہ ہی کچھ اور ہے، بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے. ہم جب 7 ستمبر کو حکومت نے گرفتاری کی، ادھر ہم پروگرام جو کر رہے تھے کانفرنس بڑی، تو 5 کو انہوں نے گرفتاری کی. 7 کو جب میں اپنے جو بارک تھا اس میں تقریباً ہم 40 تحریک کے بندے تھے، علماء بھی تھے، عوام بھی تھے. تو میں نے سب کو کہا آ جاؤ، آج 7 ستمبر ہے، یوم الفتح ہے، اگر ہمیں پشاور ادھر اجازت نہیں دی گئی تو میں نے کہا یہاں پہ حضور کے ختم نبوت کی وہ عظیم کانفرنس منائیں گے انشاءاللہ. تو جب ادھر میں نے ان سے بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ آج جن لوگوں نے ہمارا راستہ روکا وہ یہاں سے باہر کھلی فضا میں بھی ان کے دل مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن الحمدللہ ہم مردان سینٹرل جیل کے اندر بھی ہمارے دل مطمئن ہے. یہی ہے سب سے بڑی الحمدللہ ہمارے پاس طاقت کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ہم نے کوئی لوٹ مار نہیں کی، ہم نے کوئی اور جرم نہیں کیا. جرم حضور کی دین کی بات ہے تو یہ جرم تو ہم کریں گے، بار بار کریں گے اور سرے دار بھی کریں گے.